السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جدید خرید و فروخت کے کچھ معاملات، ان کے بارے میں سوال و جواب کی شکل میں یہاں پر کچھ مسائل بیان کیے جا رہے ہیں اور کچھ فتوے یہاں پر نقل کیے گئے ہیں، ان کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اب آگے ایک سوال یہ ہے کہ ایک مرتبہ دو پارٹیاں ملوانے پر بار بار کمیشن وصول کرنا کیسا ہے؟ یعنی اگر کوئی کمیشن ایجنٹ ہے، کوئی دلال ہے اور دو پارٹیوں کو ملا دیتا ہے تو اس کی بنیاد پر تو کمیشن کے معاملات ہوتے ہیں، دو پارٹیوں کو آپس میں ملاقات کروا دی، ان کی ڈیل کروا دی تو اس پر تو وہ کمیشن لیتا ہے، اور اس کے لیے اگر اس نے تگو دو کی ہے، محنت کی ہے، مشقت کی ہے، اپنا وقت بھی صرف کیا ہے تو وہ اس کی اجرت لے سکتا ہے۔ لیکن بار بار اگر وہ پارٹیاں ایک بار ملنے کے بعد اس نے ایک بار ملا دیا، اب دوبارہ وہ کوئی سودا کریں آپس میں، اور جس میں اب ظاہر سی بات ہے پہلے سے رابطہ ہو گیا ہے، کانٹیکٹ ہو گیا ہے، تو وہ بروکر کو پوچھا بھی نہیں جائے گا، جو بیچ میں بروکر ہوگا، تو کیا وہ بروکر دوبارہ ان لوگوں سے کمیشن لے سکتا ہے؟ پہلی مرتبہ اس نے چونکہ ان لوگوں کو ملوایا ہے، ان دونوں کا رابطہ اس نے قائم کروایا، تو اب جب بھی وہ ڈیل کریں گے، دوسری کوئی ڈیل، تیسری، چوتھی، تو کیا بار بار یہ کمیشن لے گا ان کے پاس سے؟ تو سوال وہی ہے کہ بروکر ایک پارٹی کو دوسری پارٹی سے ملوا دیتا ہے اور ان کے درمیان سودا مکمل ہو جاتا ہے اور بروکر اپنی بروکری لے لیتا ہے۔ لیکن بعد میں بھی جب کبھی یہ دونوں پارٹیاں آپس میں کوئی سودا کرتی ہیں تو کیا بروکر کو دوبارہ کمیشن دینا ہوگا؟ کیا اس دوسرے سودے پر کمیشن لینا بروکر کا حق ہے، جائز ہے اس کے لیے یا جائز نہیں ہے؟ تو جواب دیتے ہیں کہ صورت مسئولہ کے مطابق، جو صورت ذکر کی گئی سوال کے اندر، اس کے مطابق کام کروانے کے بعد جب بروکر اپنا طے شدہ کمیشن لے چکا، یعنی ایک مرتبہ دونوں پارٹیوں کو ملا دیا اور اس میں جو اس کا کمیشن تھا، جو طے ہوا تھا، وہ لے لیا، تو آئندہ کے لیے دونوں پارٹیاں اب آزاد ہو گئیں، یعنی اس بروکر سے آزاد ہو گئی۔ اب اس بروکر کا بیچ میں ان کے کوئی لینا دینا نہ رہا، جو پہلی مرتبہ ملوانے پر جو کمیشن طے ہوا تھا وہ کمیشن اس کو دیا جا چکا ہے۔ اب وہ چاہیں تو خود کام کریں، وہ پارٹیاں جو ہیں وہ چاہیں تو خود کام کریں، چاہے کسی معتبر ضرورت کی بنیاد پر بروکر کے ذریعے کام کروائیں، یعنی خود ہی اب ڈیل کر لیں آپس میں، دوسری مرتبہ جو ڈیل کریں یا تیسری مرتبہ کریں، یا دوسری مرتبہ کسی دوسرے بروکر کو رکھ لیں۔ تو یہ جو پہلا والا بروکر تھا، اب اس کا دوسرے سودے سے، دوسرے لین دین کے معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اگر آئندہ بروکر ان دونوں پارٹیوں کے لیے کام نہیں کرتا تو وہ آئندہ کسی ایسے سودے پر معاوضے کا مستحق نہیں ہوگا جو فریقین نے از خود کیا ہو، خود سے کیا ہو انہوں نے، جس میں اس بروکر نے کوئی رول ادا نہ کیا ہو، تو اب یہ اس کے اوپر کمیشن نہیں لے سکتا۔ بروکر کا ایک مرتبہ فریقین سمجھ رہے ہیں نا آپ لوگ، دو پارٹیاں، خریدنے والی اور بیچنے والی پارٹی، تو اب یہاں پر پارٹی اس لیے کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ بڑے معاملات ہوتے ہیں، ان کے بڑا لین دین ہوتا ہے، کوئی بہت بڑی پراپرٹی بک رہی ہوتی ہے، یا کوئی فلیٹ بکتا ہے، یا کوئی زمین بکتی ہے، یا پوری بلڈنگ ہی بیچی جاتی ہے۔ ریئل اسٹیٹ کے معاملے میں اس طرح کے سارے یہ مسائل آتے ہیں، جو زمین کی خرید و فروخت اور یہ اس طرح کے معاملات۔ تو فریقین مطلب دو پارٹیاں، خریدنے والی اور بیچنے والی پارٹیاں، یہ بروکر نے ایک مرتبہ فریقین کو ملوا کر ان کا سودا کروا کر اس کا یہ سمجھنا کہ میں نے دونوں پارٹیوں کو ملوایا ہے، لہٰذا اب تا حیات، یعنی پوری زندگی یا لمبے عرصے تک مجھے گھر بیٹھے ہر مرتبہ ان کے از خود ہونے والے سودے کے بدلے کمیشن ملنا چاہیے۔ یعنی ایک مرتبہ دو پارٹیوں کو ملا دیا، اب یہ جو کمیشن ایجنٹ ہے، جو دلال ہے، وہ یہ سوچ رہا ہے کہ اب جب بھی آگے یہ خود سے بھی اگر کوئی سودا کریں گے تو اس میں مجھے کمیشن ملنا چاہیے، کیونکہ ان کو ملوایا تو میں نے ہے، تو بعد میں جو کچھ بھی ان کے درمیان ہو رہا ہے تو وہ میرے رابطہ کروانے کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے، وہ یہ سوچے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ بلا شبہ غیر شرعی معاملہ ہے اور غلط سوچ ہے، نہ تو ایسی صورت میں بروکری کا تقاضا کرنا درست ہے اور نہ ہی اس صورت میں بروکری لینا،
بروکر کا حق ہے، یعنی اس کا حق نہیں ہے، وہ لے نہیں سکتا ہے۔ بہت سارے مارکیٹوں میں یہ ناجائز طریقہ رائج ہے کہ ایک بار سودا کروانے کے بعد جب بھی وہ دونوں پارٹیاں باہم رضامندی سے کوئی سودا کریں تو بروکر اپنا کمیشن مانگتا ہے، یہ جائز نہیں۔ یہ ہمارے یہاں پہ بھی ہوتا ہے، ایک مرتبہ ملا دیا، اب پارٹی نے وہ پہلی مرتبہ جو سودا ہوا تو اس پر تو کمیشن کا حقدار ہے، وہ جو اس نے ملوایا ہے تو کمیشن لے چکا ہے، اب دوبارہ وہ آپس میں خود ہی کوئی سودا کریں، دوسرا سودا کریں، دوسرا لین دین کا معاملہ کریں تو اس پر بھی کمیشن مانگا جاتا ہے، یہ درست نہیں ہے، اور وہ کمیشن لینا اس کے لیے جائز ہی نہیں، حلال نہیں۔ کیونکہ دیکھیں غور کرنے کی بات ہے یہاں پر کہ پہلی مرتبہ تو اس نے محنت کی، دونوں کو ملانے کے لیے دوڑ بھاگ کی ہوگی، تگ و دو کی ہوگی، اپنا وقت بھی صرف کیا ہوگا، تو پہلی مرتبہ وہ اپنی محنت کی اجرت لے رہا ہے۔ لیکن دوسری مرتبہ جب انہوں نے خود سے ہی معاملہ کر لیا، دوسری مرتبہ دونوں پارٹیوں نے خود سے ہی سودا آپس میں کر لیا، یہ تو گھر بیٹھا ہوا ہے، اس میں تو کوئی اس نے محنت کی ہی نہیں، اس میں کوئی اس کو مشقت برداشت نہیں کرنی پڑی، کوئی تکلیف برداشت نہیں کرنی پڑی، تو اب یہ اجرت کا مستحق ہی نہیں ہے، کمیشن کا حقدار ہی نہیں ہے، نہیں لے سکتا ہے دوسری مرتبہ۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے، یہ صورت ایک ہو سکتی ہے، شاید اس کو آگے ذکر کریں گے، کہ پہلی مرتبہ دونوں پارٹیاں ملی اور پہلی مرتبہ سودا ہو گیا اور اس کو کمیشن دے دیا گیا کمیشن ایجنٹ کو، پھر کیا وہ دونوں پارٹیاں پھر سے الگ ہو گئی اور وہ دونوں پارٹیاں بہت دور دور چلی گئیں، ایک الگ علاقے میں دوسرا الگ علاقے میں، ہو سکتا ہے ملک بھی چینج ہو گیا، اب دوبارہ ان دونوں کو سودا کرنے کی ضرورت پڑی، تو اب چونکہ وہ بہت دور، وہ پارٹی جو تھی ایک پارٹی بہت دور چلی گئی تھی، دونوں پارٹیاں آپس میں بہت فاصلہ ہو گیا تھا ان دونوں کے، تو اب بروکر کی پھر سے ضرورت پیش آئی، اسی بروکر کو پھر سے ان لوگوں نے بلایا، ایک پارٹی نے مثال کے طور پر بلایا اور اس کو کہا کہ وہ جو پہلے تم نے جس سے ملاقات کروائی تھی اس سے پھر سے ملاقات کرواؤ، کیونکہ ان سے ملنا مشکل ہو گیا، کوئی رابطہ نمبر بھی نہیں ہے، کیونکہ اگر کانٹیکٹ نمبر ہوگا بھی تو موبائل کا زمانہ ہے تو فون کر کے معلوم کر لے گا، لیکن مان لیجئے کہ فون نمبر تھا لیکن فون نہیں لگ رہا ہے، فون بند آ رہا ہے، سوئچ آف آ رہا ہے یا کچھ اس طرح رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے، تو اس بروکر کو اس ایک پارٹی نے پھر سے بلوایا، پہلی پارٹی نے، اور کہا کہ اس کو ڈھونڈ کر لاؤ اور ہم دوبارہ سودا کرنا چاہتے ہیں، اس کے ساتھ دوبارہ معاملہ کرنا چاہتے ہیں، تو اب اس نے پھر سے کوشش کی، پھر سے محنت کی، پھر سے اس کو ڈھونڈا، تلاش کیا، پھر لے کر آیا، تو اب دوبارہ وہ کمیشن کا حقدار ہوگا کیونکہ پھر سے اس نے تگ و دو کی ہے، محنت کی ہے۔ اب آگے ایک اور مسئلہ ہے کہ دو پارٹیوں کا درمیان سے بروکر کو ہٹا دینا، بروکر کا کام یہ ہوتا ہے کہ دو پارٹیوں کو ملانا، لیکن دو پارٹیاں ایسا کریں کہ بروکر کو بیچ میں سے ہی ہٹا دیں، یعنی جب دونوں کی ملاقات ہو جائے تو کچھ بہانہ حیلہ کر کے اس کو ہٹا دیں کہ اس کو اجرت نہ دینی پڑے، اس کو کمیشن نہ دینا پڑے، تو کبھی تو دھوکے کے ذریعے یہ معاملہ ہوتا ہے اور کبھی واقعی ایسا ہوتا ہے کہ دونوں بروکر ملے تو صحیح، دونوں کی ملاقات تو ہوئی لیکن سودا نہیں ہو پایا، یعنی بات جمی نہیں، دونوں کو ایک دوسرے کی جو چیز ہے وہ سمجھ میں نہیں آئی، خرید و فروخت کے معاملے میں یا تو جو بیچنے والا ہوگا خریدنے والا ہوگا، بیچنے والا جو چیز بیچ رہا ہے وہ مشتری کو سمجھ میں نہیں آئی، اور مشتری جو قیمت آفر کر رہا ہے وہ قیمت اس کو سمجھ میں نہیں آئی، تو سودا نہیں ہو پایا۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بروکر سے کہا جاتا ہے کہ ہم نے جس معاملے کو مطلب طے کرنے کے لیے تم کو بروکر رکھا تھا وہ تو ہو ہی نہیں پایا ہے، تو اب کیا تم کو کمیشن دینا، تو اس طرح جو ہے کہ کبھی کیا جاتا ہے، تو پھر وہ ایسی صورت میں بروکر کو اس کا کمیشن دینا پڑے گا کہ نہیں دینا پڑے گا، اور اگر دھوکے کے معاملہ تو دھوکے سے اس کو ہٹا دیا ہے بیچ میں سے کہ سودا تو کر رہے ہیں دونوں لیکن کچھ بہانہ جھوٹ بول کر اس کو جو ہے کہ کہہ دیا کہ ہم یہ سودا نہیں کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں اس کو کمیشن دینا پڑے گا کہ نہیں دینا پڑے گا۔ سوال یہ ہے کہ جائیداد کے لین دین میں جب بروکر دو پارٹیوں کو ملواتا ہے تو پارٹیاں بظاہر بروکر پر یہ ظاہر کرتی ہیں کہ وہ اس سودے یا ریٹ وغیرہ سے متفق نہیں، لیکن بعد میں بروکر کو ہٹا کر خود سودا کر لیتی ہیں، بروکر جب ہٹ جاتا ہے تو پھر وہ آپس میں معاملہ کر لیتے ہیں۔ کیا ایسی صورت میں بروکر اپنی بروکری کا مطالبہ کر سکتا ہے، یعنی اپنی اجرت کا کمیشن کا مطالبہ کر سکتا ہے؟ جواب دیتے ہیں کہ صورت مسئولہ میں، پوچھی گئی صورت میں پارٹیوں کا بروکر کو درمیان سے ہٹانے کی دو صورتیں بن سکتی ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ واقعتاً فی الحال ان کو یہ سودا یا ریٹ سمجھ میں نہ آئے ہوں، یعنی حقیقتاً ایسا معاملہ ہے کہ ان کو یہ سودا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اور یا ریٹ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اس لیے انکار کیا ہو، تو ایسی صورت میں اخلاقاً یہی زیادہ بہتر ہے کہ اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ دوبارہ اگر ذہن بنے، یعنی فی الحال وہ یہ سودا نہیں کرنا چاہتے ہیں، یہ سودا
فائنل نہیں ہو پایا ان لوگوں کا، یا ریٹ نہیں جمع تو ابھی ان لوگوں نے نہیں کیا۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ غور و فکر کرتے ہیں بعد میں گھر پہ جا کر، یا کسی سے مشورہ کرتے ہیں کہ یہ سودا ہو رہا تھا، انہوں نے اتنی قیمت بولی تھی، یا مشتری جا کر پوچھتا ہے کہ یہ پراپرٹی ہے اور اتنی قیمت میں وہ تیار نہیں ہے، تو کیا میں قیمت کو جو ہے کہ کم کر سکتا ہوں وغیرہ، یا زیادہ کر سکتا ہوں، یا اس طرح کے کچھ معاملات۔ بعد میں مشورہ کرنے کے بعد ذہن بنا کہ نہیں لے لینا چاہیے، اور دونوں نے ارادہ کیا اس لین دین کے معاملے کو، سودے کو مکمل کرنا اور فائنل کرنے کا ارادہ کیا۔ بعد میں جب بھی ذہن بنے تو پہلے تو یہ کہہ کر بروکر کو واپس کر دیا تھا کہ ابھی ہم یہ سودا نہیں کرنا چاہتے، ہمیں جم نہیں رہا ہے، تو بروکر چلا گیا تھا۔ اب بعد میں ان کو لگا کہ یہ سودا کرنا چاہیے، تو پھر ان کو چاہیے کہ اس بروکر کو بلائیں، تب بھی وہ بروکر اس کی خدمات لی جائے، اس بروکر کو بلانے کے بعد اس کی خدمات کے ذریعے ہی کام کیا جائے۔ کیونکہ دیکھیں بروکر کا ایک کام تو یہ ہو گیا، دونوں کی ملاقات کروانا، دونوں کا آپس میں رابطہ کروانا، کانٹیکٹ کروانا، وہ اس نے کروا دیا۔ لیکن کچھ دوسرے کام بھی یہ بروکر لوگ کرتے ہیں، کبھی کچھ کاغذات کے کام، کبھی کچھ دستاویز کے کام بھی یہ لوگ کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اب اس طرح کے کچھ کام جو آگے کے پروسیس میں آتے ہیں وہ اسی سے لیے جائیں، اسی کے ذریعے وہ کام کیے جائیں، کہ اس نے جو محنت کی تھی پہلی والی جو محنت وہ ضائع نہ ہو جائے، ٹھیک ہے، اور اسے اس کا صلہ بھی مل جائے، اس کا بدلہ مل جائے۔ اور یہاں بروکر کے کام کرنے کا مقصد اور گنجائش بھی موجود ہے، یعنی دوبارہ اس کو بلا کر اس سے کام لینا ممکن ہے۔ مثلا کاغذات کا ٹرانسفر، پیسوں کے لین دین کے معاملات، اور کئی چیزیں ایسی ہیں جو بروکر کے ذریعے سے کروائی جا سکتی ہیں، تو وہ اس سے کروائے جائیں اس طرح کے کام، اور پھر اس کی اجرت کے طور پر اس کو کچھ دے دیا جائے، کمیشن دے دیا جائے، اور تھوڑا سا یہ اس طرح کے کام کی جو اجرت ہوتی ہے اس میں کچھ اضافہ کر کے دیا جائے، تاکہ شروع میں جو اس نے پہلے ملاقات کروانے کے لیے جو محنت کی تھی اس کا بھی بدل اور صلہ اس میں آ جائے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر فریقین یعنی دونوں پارٹیاں یا کوئی ایک فریق جان بوجھ کر وقتی طور پر بروکر کو ہٹانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے کہ مجھے یہ سودا، جائیداد یا ریٹ پسند نہیں، حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں، یعنی حقیقت میں وہ اندر سے وہ سودا کرنا چاہتا ہے لیکن بروکر کو ہٹانے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے، تو اس میں دو گناہ ہیں، دو گناہ اس میں پائے جا رہے ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ مسلمان کو ضرر پہنچانا، ایک مسلمان کو نقصان، یعنی بروکر اگر مسلمان ہے تو کافر ہے تو دھوکہ تو اس کو بھی نہیں دے سکتے، اور جھوٹ کا معاملہ اس کے ساتھ بھی نہیں، کافر کے ساتھ، لیکن ضرر پہنچانے کی بات ہے، اور بلا وجہ کافر کو بھی ضرر پہنچانے کی اجازت نہیں، نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں بلا وجہ۔ تو یہاں مسلمان ہے تو مسلمان کو تو اور زیادہ ضرر نہیں پہنچا سکتے، تو پہلا جو گناہ ہو رہا ہے وہ مسلمان کو ضرر پہنچانا یعنی نقصان پہنچانا، کیونکہ بروکر نے جو محنت کی اسے اس کی محنت کے باوجود کمیشن سے محروم کرنا یہ ناحق ضرر ہے۔ ہٹانے کا مطلب ہی یہ ہوا کہ اس کو کمیشن نہیں دینا چاہتے ہیں، اس کو اس کی اجرت نہیں دینا چاہتے ہیں، تو یہ اس میں اس کو نقصان پہنچانا ہوا۔ اور دوسرا گناہ جھوٹ بولنے کا ہے کہ بروکر کو نکالنے کے لیے جو بھی خلاف واقع بات کہی جائے گی، حقیقت کے خلاف جو بات کہی جائے گی وہ جھوٹ پر مشتمل ہوگی، اور جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے، تو اس میں دو گناہ ہو گئے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ دو طرفہ بروکری لینا کیسا ہے؟ دونوں پارٹیوں سے اگر کمیشن لے، پہلی والی پارٹی سے بھی، دوسری والی پارٹی، بیچنے والی پارٹی سے بھی لے، خریدنے والی پارٹی سے بھی لے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ تو ایک صورت تو اس کی یہ ہوگی کہ اس کو ایک ہی پارٹی نے بروکر بنایا ہے، ایک ہی پارٹی نے اس کو اپنا اجیر بنایا ہے، یعنی رکھا ہے اس کو کہ تم جا کر گراہک ڈھونڈ کر لا کر دو، خریدنے والا ڈھونڈ کر مشتری ڈھونڈ کر لا کر دو۔ تو ایسی صورت میں تو ظاہر سی بات اب اس کا دوسرے سے کوئی لینا دینا نہیں، بس اس کو ڈھونڈ کر لا کر اس کے حوالے کر دینا ہے، یہ آپس میں معاملہ طے کریں گے۔ تو یہ دلال بنا ہے کس کی طرف سے؟ ایجنٹ بنا ہے کس کی طرف سے؟ پہلی والی پارٹی کی طرف سے یہ ایجنٹ بنا ہے، تو اسی سے وہ کمیشن لے گا جس کی طرف سے وہ بنا ہے۔ اور مان لو ادھر سے بنا ہے، خریدنے والے کی طرف سے بنا ہے، خریدنے والا کوئی پراپرٹی خریدنا چاہتا ہے تو اس نے اس کو بھیجا کہ جاؤ کہیں کوئی پراپرٹی ہو، کوئی پراپرٹی والا ہو تو اس کو ڈھونڈو، تلاش کرو، اس کو بھیج دیا اس نے، تو اب اس کی طرف سے یہ اجیر ہوا، اس کی طرف سے یہ ایجنٹ ہوا، خریدنے والے کی طرف سے یعنی دوسری پارٹی کی طرف سے ایجنٹ ہو گیا، تو اب اس سے اجرت مانگے گا، اس سے کمیشن لے گا۔ لیکن کیا کوئی ایسی صورت ہو سکتی ہے کہ وہ دونوں سے کمیشن لے، پہلی والی پارٹی سے بھی کمیشن لے اور دوسری والی پارٹی سے بھی لے؟ ایسا ممکن ہے؟ تو ایک صورت تو اس کی یہی ذہن میں آ رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ دونوں نے اس کو ایجنٹ بنا دیا ہو، بھائی اس سے ملاقات ہوئی تو اس نے بھی کہا کہ تم میرے لیے گراہک ڈھونڈو، اس سے ملاقات ہوئی، یا یہ کہ اس نے پہلے ہی سے اس کو کہہ کے رکھا تھا کہ میرے لیے تم
کوئی بیچنے والا، کوئی پراپرٹی بیچنے والا ڈھونڈ کے رکھنا، اور اس کی اس سے ملاقات ہو گئی تو اس نے بھی اس کو بول دیا کہ تم خریدار ڈھونڈ کر لا کر دو، تو اس نے کہا ہاں میرے پاس ہے ایک خریدار، اور پھر اس کے پاس گیا، جا کر ملاقات کی، دونوں کو ملوایا، دونوں کی طرف سے ایجنٹ بنا ہوا تھا، تو اب دونوں کی طرف سے اجرت لے گا، یہ مطلب ہوا۔ تو کہتے ہیں کہ سوال یہ ہے کہ بروکر، خریدار اور فروخت کنندہ یعنی بیچنے والا دونوں سے بروکری لیتا ہے تو کیا ایسا کرنا درست ہے؟ تو جواب دیتے ہیں کہ پوچھی گئی صورت میں اگر کسی جگہ دو طرفہ بروکری لینے کا عرف ہو، یعنی ایسا ہی رواج ہو کہ جب کسی کو بروکر بنایا جاتا ہے تو بروکر دونوں طرف سے اجرت لیتا ہے، دونوں طرف سے کمیشن لیتا ہے، تو بروکر کا دو طرفہ بروکری لینا جائز ہوگا۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ اس کا دار و مدار عرف پر ہے، لوگوں کے رواج پر ہے، لوگوں کا کیا معاملہ ہے اس کو دیکھا جائے گا کہ لوگ دو طرفہ اجرت دیتے ہیں، دو طرفہ کمیشن دیتے ہیں، ایسا معاملہ چلتا ہے، لوگ اس کا لین دین کرتے ہیں، اگر اس کا عرف ہو تو جائز ہے۔ البتہ بروکر کے لیے یہ ضروری ہے کہ بروکر دونوں طرف سے بھاگ دوڑ کرے اور کوشش و سعی کرے، یہ اس سے پتہ چل گیا وہ دونوں طرف کا ایجنٹ ہو جائے گا، دونوں طرف سے محنت کر رہا ہے، دونوں طرف سے کوشش کر رہا ہے، یعنی خریدار کے لیے بیچنے والا تلاش کر رہا ہے اور بیچنے والے کے لیے خریدار تلاش کر رہا ہے، تو اس طرح ہوگا، دونوں کے لیے محنت کریں۔ اور دو طرفہ بروکری لینا اسی وقت جائز ہے جب سودا طے کرواتے وقت کسی ایک کی نمائندگی نہ کرے، یعنی بروکر دلال جو ہے وہ کسی ایک کی نمائندگی نہ کرے۔ نمائندگی کرنے کا مطلب کیا؟ اس کی طرف سے بات چیت کرنا، ایک پارٹی کی طرف سے اگر وہ نمائندہ بن گیا، ایک پارٹی کی طرف سے بات چیت کرنے لگ گیا، سودا طے کرنے لگ گیا، گفتگو کرنے لگ گیا، تو اب یہ اس کا نمائندہ ہو گیا، تو اب اسی سے اجرت لے گا، اب سامنے والے سے نہیں لے سکتا نمائندہ ہو جانے کی وجہ سے۔ اگر کسی ایک کی نمائندگی کرے گا تو پھر سامنے والی پارٹی سے بروکری نہیں لے سکتا، بلکہ صرف اسی سے بروکری لینے کا حقدار ہوگا جس کی اس نے نمائندگی کی ہے۔ اب اس کو سمجھاتے ہیں، دیکھیں اس کو یوں سمجھیے کہ ایک بروکر نے دونوں پارٹیوں کو ملوانے کے لیے اپنی ذمہ داری پوری طرح ادا کر دی، دونوں پارٹیوں کی ملاقات ہو گئی اور دونوں سے یہ طے کیا کہ آپ دونوں مجھے اتنا کمیشن دیں گے، لیکن ہوا یہ کہ جب دونوں اصل فریقین کے بیٹھ کر سودا سائن کرنے یا زبانی طور پر سودا پکا کرنے اور ایجاب و قبول کرنے کا موقع آیا تو ایک فریق نے بروکر سے کہہ دیا کہ میں نہیں آ سکوں گا، ہو سکتا ہے کہیں مصروف ہو گیا، بیزی ہو گیا، کسی دوسرے کام میں مشغول ہو گیا، تو اس نے بروکر سے کہا کہ میں نہیں آ سکوں گا اس سودے کو مکمل کرنے کے لیے، فائنل کرنے کے لیے، میری طرف سے تم جا کر دوسری پارٹی سے یہ ڈیل فائنل کر کے آؤ اور سودا مکمل کر لو۔ تو ایسی صورت میں چونکہ ایک فریق خود یا بروکر کے علاوہ اس کا کوئی اور نمائندہ موجود نہیں تھا، یعنی وہ جو مشغول ہے، جو مصروف، وہ خود یہاں پر موجود نہیں ہے، اور دوسرا کوئی اس کا نمائندہ بھی موجود نہیں، بلکہ اس بروکر کو ہی اس نے اپنا نمائندہ بنا دیا ہے، بلکہ وہی کہہ رہا ہے، بلکہ بروکر یا کمیشن ایجنٹ کو ایک فریق کی نمائندگی کرنا پڑی ہے، یعنی مجبوراً وہ نمائندہ بن گیا ہے جب وہ موجود ہی نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں بروکر دو طرف سے کمیشن نہیں لے سکتا، جس کا نمائندہ بنا ہے اس کی طرف سے ہی کمیشن لے گا، سامنے والی پارٹی سے کمیشن نہیں لے سکتا۔ کہہ رہے ہیں کہ صرف اسی فریق سے کمیشن وصول کرنے کا حقدار ہے جس کا نمائندہ بن کر اس نے سودا فائنل کیا ہے۔ اس کے برخلاف زیر بحث صورت میں اگر اصل فریق بروکر کے علاوہ کسی اور کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجتا، یعنی بروکر کو نمائندہ نہ بناتا، چلو وہ خود نہیں آ پایا تو اس نے کسی اور کو بھیج دیا، اپنے کسی ملازم کو بھیج دیا، اپنے بھائی کو بھیج دیا، اپنے کسی رشتہ دار کو بھیج دیا، یا خود آ کر ڈیل فائنل کر لیتا، تو پھر بروکر شرعی اعتبار سے دو طرفہ بروکری یا کمیشن کا حقدار ٹھہرتا۔ اگر کسی کی طرف سے وہ نمائندہ نہیں ہوتا تو ایسی صورت میں وہ دونوں طرف سے لے سکتا تھا کمیشن۔ اب ایک اور مسئلہ ہے، اس کو شامل کر لیتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ سوال یہ ہے، سوال کو سمجھیں، سوال یہ ہے کہ بروکر بسا اوقات اس طرح کرتے ہیں کہ پراپرٹی کے مالک کو کم پیسے بتاتے ہیں اور خریدنے والے کو زیادہ پیسوں میں فروخت کر دیتے ہیں اور درمیان کے پیسے خود رکھ لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک پراپرٹی 50 لاکھ کی فروخت کرنے کے بعد پراپرٹی کے مالک کو یہ کہا کہ یہ 45 لاکھ کی فروخت ہوئی ہے، یعنی 5 لاکھ اس کو کم بتائے، اور جو 50 لاکھ تو وہ اس نے گراہک سے لے لیے ہیں، تو 45 لاکھ روپے اس پراپرٹی کے مالک کو دے دے گا اور بیچ کے 5 لاکھ روپے خود رکھ لے گا۔ تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ اسے بروکرز کی اصطلاح میں ٹاپ مارنا کہا جاتا ہے۔ اب ہمارے یہاں پہ کیا کہا جاتا ہے وہ نہیں پتہ، یہ اس علاقے کے اعتبار سے مصنف نے لکھا ہے۔ تو اس صورت میں کہتے ہیں کہ پوچھی گئی صورت میں بروکر کا اس طرح کرنا دھوکہ اور حرام ہے۔
ظاہر سی بات یہ مالک کو دھوکہ دینا ہوا، مالک کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایسا کچھ ہو رہا ہے۔ اس کی پراپرٹی وہ تو سمجھ رہا ہے کہ 45 لاکھ میں ہی بک رہی ہے اور 45 لاکھ ہی اس کا ریٹ ہے، جبکہ اس نے 50 لاکھ میں بیچ دیا ہے، مالک کو بتائے بغیر بیچ دیا۔ تو یہ تو بروکر بیچ میں ایجنٹ ہے، اس کو اس طرح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ ایسا کرنا دھوکہ ہے اور حرام ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بروکر ایک نمائندے کی حیثیت رکھتا ہے، اصل وہ چیز کا مالک نہیں ہے، ٹھیک ہے، بس وہ نمائندہ اس کی طرف سے بات پہنچانے والا ہے، نہ وہ اس مال کا مالک ہے اور نہ ہی رقم کا مالک ہے، رقم بھی اس کی نہیں ہے، وہ پراپرٹی بھی اس کی نہیں ہے، وہ تو بس آپس میں بیچ میں گفتگو کرنے والا ہے۔ لہٰذا بروکر پر یہ بات لازم ہے کہ پراپرٹی جتنے کی بھی فروخت ہوئی ہے اس کی کل رقم مالک کے حوالے کرے، یعنی اگر 50 لاکھ میں بیچی ہے تو پورے کے پورے 50 لاکھ روپے مالک کو دے، وہ بیچ میں کچھ بھی نہیں رکھ سکتا، کیونکہ جو بروکری کر رہا ہے اس کی تو وہ اجرت لینے ہی والا ہے، اس کا تو وہ کمیشن لینے والا ہے، تو بیچ میں یہ قیمت میں سے مار لینا یہ دھوکہ ہے، حرام ہے، اور وہ رقم جو لے گا وہ اس کے لیے حلال نہیں ہے، اس کا استعمال اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ مسئلہ بیان ہوا۔ اب اس کے بعد اور کچھ مسائل ہیں، جیسے کہ بروکر کا پارٹی کو مارکیٹ ویلیو سے زائد قیمت بتانا، یہ بھی اسی طرح کی ایک صورت ہے۔ پھر یہ ہے کہ بروکر کا پارٹی سے چیز خرید کر آگے بیچنا کیسا ہے، دوسرے کسی کو بیچ دینا۔ پھر چھٹیوں کی تنخواہ لینے کا حکم کیا ہے، اگر کسی نے چھٹی کر دی تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جھوٹ بولتا ہے کہ میں آیا تھا وغیرہ، پھر اس کی تنخواہ لے رہا ہے، موجود نہیں تھا اس وقت، ملازم موجود نہیں تھا اور اس دن کی بھی تنخواہ لے رہا ہے، تو اس تنخواہ کا کیا حکم ہوگا۔ اور پھر یہ کہ کافروں کے استعمال کیے ہوئے کپڑوں کو بیچنا کیسا ہے، اور بھی مسائل ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہم آئندہ درس میں شامل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔